شہر عظیمت کے سپاہی انس الشریف اور ان کے ساتھیوں کی کہانی۔ This is Anas al-Sharif, the Al Jazeera reporter who became known as the voice of Gaza. انس الشریف الجزیرہ شمال غزہ۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے۔ 12 سال کا ایک دبلا پتلا لڑکا گہری آنکھوں میں سوال اور خواب لیے ایک جرنلسٹ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ 2008 کی غزہ جنگ کا منظر ہے۔ سامنے الجزیرہ کے معروف صحافی تامر مسیحال موجود ہیں اور ان کے ارد گرد چند بچے اپنے احساسات ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ انہی بچوں میں سے ایک تھا انس الشریف۔ اس دن انس کے دل میں ایک بیج بویا گیا، یہ عہد کہ وہ بھی ایک دن شہر عظیمت غزہ کی آواز بنے گا۔ وہ اس شہر کے دکھ، اس کی جفاکشی اور اس کی مزاحمت اور اس کی امید کو دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ وقت گزرا، جنگوں کی گرد اڑی، محاصرے سخت ہوئے، مگر انس کا خواب زندہ رہا۔ وہ بڑا ہوا، الاقصی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن کی تعلیم حاصل کی اور کیمرہ ہاتھ میں لے کر میدان صحافت میں اتر گیا۔ حسن اتفاق یہ کہ وہی تامر المسیحال جنہیں وہ بچپن میں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، آج اس کے ساتھی اور الجزیرہ میں اس کے ہمکار تھے۔ کچھ ہی دن پہلے انس نے فیس بک پر لکھا تھا، کل اور آج میں کتنا فرق آ چکا ہے، ہم بڑے ہو گئے، لیکن غاصب آج بھی ویسا ہی ہے، اس کا ظلم اور قہر بھی ویسا ہی ہے۔ اور آج انس کی شہادت کے بعد تامر مسیحال نے اسی پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، تم بڑے ہو گئے اور اللہ نے تمہیں کم وقت میں غیر معمولی مقام دیا، پھر تم شہداء کے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن غاصب آج بھی پہلے جیسا ہے۔ الوداع میرے عزیز، ہم تمہارے پیچھے اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ وہ رات جب سچ کی قیمت جان بن گئی۔ 10 اگست 2025 کو غزہ کے الشفا اسپتال کے باہر میڈیا ٹینٹ میں انس اور ان کے ساتھی محمد قریفہ، ابراہیم ظاہر اور محمد نوفل اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کے کیمرے بارود کی بو اور زخمیوں کی کراہ سنبھالنے کے عادی ہو چکے تھے۔ پھر آسمان سے آگ اتری۔ اسرائیلی فضائی حملے نے اس خیمے کو ملبے میں بدل دیا۔ کیمرے اور قلم خاک میں مل گئے، لیکن کہانیاں جو وہ دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے آج پہلے سے بھی زیادہ گونج رہی ہیں۔ بچپن سے شہادت تک ایک ہی صف میں یہ سب نوجوان تھے، اکثر 90 کی دہائی کے بچے جنہوں نے جوانی کے بہترین سالوں کو سچ لکھنے اور حق دکھانے میں لگا دیا۔ ان سب نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا حوصلہ پایا اور عہد کیا اور اس عہد کو نبھایا، اور آخرکار انہوں نے اپنی جان دے کر اس عہد پر مہر ثبت کر دی۔ موت سے آنکھیں ملانے والے انس کو کئی بار دھمکیاں ملی، ہو سکتا ہے رشوت کی پیشکش بھی ہوئی ہو، اور وہ زیر دام نہیں آیا تو اسرائیلی حکام نے انہیں دہشت گرد کا لیبل لگانے کی کوشش کی، لیکن انس نے کبھی ایسے داؤ پیچ کو خاطر میں نہیں لایا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے اس جرأت مندانہ آخری الفاظ دنیا کے نام پیغام ہیں۔ اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچیں تو جان لیجئے اسرائیل نے مجھے شہید کر دیا اور میری آواز دبا دی۔ میں نے کبھی سچ کو مسخ کیے بغیر پہنچانے سے ہچکچاہٹ نہیں کی۔ کیا ان کے جانے سے آواز دب جائے گی؟ یہ امت ایسی ہے کہ جب ایک سردار جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اذا غاب منا سید قام سید، یہ ہماری تاریخ ہے۔ انس گیا تو اس کے بھتیجے مصعب نے اس کا کیمرہ سنبھال لیا۔ محمد قریقیہ گئے تو دوسرے نوجوانوں نے ان کی جگہ لے لی۔ شہر عظیمت غزہ میں نو عمروں کی قطار تیار کھڑی ہے۔ کیمرے تھامے، مائک سنبھالے، دلوں میں ایمان اور آنکھوں میں عزم لیے
ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ پیغام، یہ کہانیاں صرف فلسطینی نہیں، ہماری بھی ہیں۔ ہم انس کی شہادت میں وہی جذبہ دیکھتے ہیں جو کربلا کے سپاہیوں میں تھا، حق کے لیے ڈٹ جانا، ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا۔ ہندوستان کی گلیوں میں یہ قصے سننے والے جان لیں کہ غزہ کے یہ فرزند ہمارے بھائی ہیں اور ان کا خون ہماری غیرت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی اس امت کا محافظ اور نگہبان ہے، اور وہی ان صبر آزما حالات میں شہر عظیمت غزہ اور اس کے جیالوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ اپنے میزبان طلحہ صدی بابا کو اجازت دیجیے، آگے کسی اور ایشو اور کہانی کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔